بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلام علی رواة الصحیحین، پیج نمبر 141، صفحہ نمبر 141. الکلام علی رواة الصحیحین. ثم اعلم، حمزہ وصلی ہے، گر جائے گا. ثم اعلم ان ما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح على صفحة 27 و300 عن أبي الحسن المقدسي أنه قال في من خرج عنه في الصحيحين هذا جاز القنطرة ليس على إطلاقه، ففي الصحيحين رواية جماعة من الضعفاء والمتكلم فيه، بل فيهم من تكلم فيه بجرح شديد. من هؤلاء قطن بن نصير عند مسلم، وقد قال فيه ابن عدي يسرق الحديث ويوصله. وإسماعيل بن عبد الله ابن ويس أخرج له الشيخان، وقد تكلم فيه بجرح شديد، فقال ابن معين في رواية مخلط يكذب ليس بشيء، وفي رواية اتهمه بسرقة الحديث، وبعض أهل العلم عدله، ولكن ذكروه بالغفلة وعدم الضبط. قال الحافظ في التهذيب في المجلد الأول على صفحة 73 و200: وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرج عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. قلت هذا مسلم لهما ولا ريب. الکلام علی رواة الصحیحین، صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے راویوں پر یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. کل کے سبق میں سادسہ کہہ کر کے امور مہمۃ عدت امور کی تکمیل کر دیا ہے. یہاں سادسہ 6 باتیں، اس سے پہلے چوتھی اور 5ویں ذکر کی گئی ہے جسے آپ نے پڑھ لیا تھا. اور یہ سادسہ قد یکون الراوی ضعیفا، یہ باقی ہے، اس کو بھی پڑھ لیا تھا، یہ دونوں پڑھ لیا تھا. رابعہ خامسہ. چھٹی بات یہ بتائی ہے کہ راوی کبھی کبھی ضعیف ہوتا ہے لیکن اس کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں. راوی ضعیف ہے، ضعیف راوی صحیح حدیث نقل کر رہا ہے. دیکھیے بہت زیادہ بہت اہم پوائنٹ سب ہے. ہمارے سامنے فقہ میں دلیل کوئی چلتی ہے، ہدایہ میں یا نور لیزہ یا کیا نام ہے قدوری میں دلیل دے دیا مان لیا حدیث کی، یا پڑھ لیا ہم نے خود حاشیہ، اس میں لکھا تھا حدیث ضعیف. تو ضعیف مطلب یہ ہوا کہ راوی بھی اس میں ضعیف ہے، اسے مان لیا راوی کا نام بھی دے دیا یا راوی ضعیف ہے. لیکن وہ جو راوی ضعیف ہے تو کیا ضعیف راوی صحیح حدیث نہیں نقل کر سکتا؟ تو یہ قاعدہ بتا رہے ہیں جو امور مہمۃ کہا تھا شروع میں، کہ یہ اہم بات یاد رکھنا چاہیے کہ راوی کبھی کبھی ضعیف ہوتا ہے لیکن وہ صحیح حدیث نقل کرتا ہے، صحیح حدیث نقل کرتا ہے. وہی ایک شیعہ ہے، پڑھنے چلا آیا، بخاری پڑھ رہا ہے شیخ رضوان کے گھنٹے میں، تو سب صحیح حدیث تو وہ نقل کر رہا ہے، سب بچوں کو تکرار کرا رہا ہے، حقیقت میں رافضی ہے وہ، لیکن سب حدیثیں صحیح بخاری کی تو سنا رہا ہے. تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے.
تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو قواعد بنے ہیں وہ نہایت ہی معتمد ہیں اور نہایت ہی معتبر ہیں. صرف اس میں لکیر کے فقیر نہیں ہونا کہ ضعیف تو سب ہر دم جھوٹ ہی بولے گا. وہ شرابی آدمی کچھ صحیح بولے گا ہی نہیں، بولے گا نا صحیح. تو اس لیے یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا. بہت ہی محتاط انداز میں شریعت بنی ہے اور شریعت بنانے والوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے. یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا، چن لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محنت کرنے پہ راستہ بتلا دیتا ہے کہ آ جاؤ ایسے ایسے راستہ ہے. تو یہ دیکھیے، یہ بتایا قد یکون الراوی ضعیفا الا ان له احادیث صحیحۃ، مگر یہ کہ اس کی حدیثیں کچھ صحیح ہوتی ہیں. وہ کیسے صحیح ہوں گی؟ اس طریقے سے کہ وہ تو ضعیف ہے لیکن جو روایت نقل کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں 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 سے راوی بھی تو ایسے ہی نقل کر رہے ہیں. بھائی وہ اور حدیث نقل کر رہا ضعیف لیکن بخاری کے ایک پڑھ کے سنا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ثقہ راویوں کی موافقت میں نقل کر رہا ہے، یہ حدیث کیا ہوگی؟ اس کی صحیح مانی جائے گی. یہ نہیں کہ ضعیف کے منہ سے جو نکلا وہ جٹ سے ضعیف، ایسا نہیں ہوگا. یہ اصل بتانا چاہ رہے ہیں. وَإِنَّمَا رُدَّ حَدِيثُ الضَّعِيفُ لِغَلَبَةِ الْخَطَئِ، غلبہ خطا کی وجہ سے ضبط اس کا کم ہو گیا تھا تو وہ ضعیف تھی. لیکن ابھی جو یہ نقل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ضبط اس کا کمزور ہے لیکن وہ ثقہ کی موافقت میں نقل کر رہا ہے نا. یعنی امام بخاری نے جو بھی حدیثیں نقل کیا ہے سب اس کی سند اچھی ہے، تو بخاری کے سب 2000 جو روایتیں ہیں اس میں 8 10 15 پڑھ دے رہا ہے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہی تو ہوا کہ غلبہ خطا کی وجہ سے اس کی حدیث رد کر دے رہے تھے. یہ جو بیان کر رہا ہے یہاں غلبہ خطا نہیں ہے، تو بخاری کی حدیثیں مسلم کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. لہذا یہ سب حدیثیں کیا ہوں گی؟ صحیح ہوں گی. ضعیف صحیح نقل کرتا ہے اور کر سکتا ہے. وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّهُ أَبَدًا مُخْطِئٌ. دیکھ رہے ہیں آپ، اِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مَتْرُوكَ الْحَدِيث. اگر ابداً ہمیشہ وہ مخطی ہی ہو تو اس کا نام کیا رہتا؟ متروک الحدیث. بھائی یہ شخص ہے متروک الحدیث، اسے لوگ حدیث نہیں لیے ہیں. اما الضعیف المحتمل الضعف، یا ضعف محتمل عمل کرے اس میں، اور الضعیف پہ اعتماد کرے. پرانی نہ ہو جائے، کچی نہیں ہونا چاہیے، پکی ہونا چاہیے، تب پھر عبارت صحیح پڑھیں گے. قد یصیب فی الروایت، جس کا ضعف بہت زیادہ نہ ہو تو قد یصیب فی الروایت ویوافق الثقات. ثقہ بخاری مسلم سارے لوگ ہیں ان کی طرح نقل کر رہا ہے. فحینئذ یکون حدیثہ صحیحا. تو بہت شاندار قاعدہ ہے یہ. وقد اخرج مسلم فی الصحیح عن جماعت من الضعفاء. اب دیکھیے اس کا جواب بھی ہو گیا کہ بخاری میں کوئی اہل حدیث کہے کہ بہت سارے ضعیف راوی آئے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ ضعیف راوی صحیح حدیث نہیں بول سکتے کیا؟ اگر آپ اس سے اچھی طرح سمجھ لیں تو بیٹھا کے آپ اچھی طرح بات کر سکتے ہیں لوگوں سے. یعنی خود جو ہے معاشرتی سماجی گفتگو کے انداز پہ کہ بھائی دیکھو یہ تمہارا ساتھی ہے، نہیں وہ شراب پیتا ہے، تم تو شراب نہیں پیتے، لیکن وہ آ کے تم سے ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، سچ نہیں بولتا، تو وہ شرابی ہے پھر بھی سچ بول رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو ضعیف ہو وہ صحیح نہ بولے. تو اس لیے امام بخاری نے جو ضعیف راویوں سے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی ہے تو اسی میں سے ہے کہ ضعیف بھی صحیح نقل کرتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح لوگ جو ہیں ثقہ لوگ ہیں ویسے نقل کیے، ان کی موافقت میں نقل کر رہا ہے. لہذا ضعیف کیا ہوا؟ صحیح نقل کرتا. تو ہم صرف اتنے دیکھتے ہیں اور ہر کوئی بھی دماغ زیادہ نہیں لگائے گا تو وہی دیکھے گا ارے بخاری میں ضعیف راوی آ گئے، مسلم میں ضعیف راوی آ گئے، تو ضعیف راوی ضعیف ہی نقل کرے گا ایسا سمجھا جاتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ضعیف بھی اس کو دیکھیں گے اگر دوسرے لوگوں کی موافقت میں بات بول رہا تو صحیح بول رہا ہو تو صحیح حدیث نقل کرتا ہے. اب یہ جواب ہو گیا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں ضعیف راویوں کی پوری جماعت سے حدیثیں نقل کی ہیں. کیوں نقل کی؟ جو پہلے سے بات تقریر آ چکی ہے. لأن روایتهم عنده بعلو، ان کی روایت 4-5 سندوں سے ہے، 4-5 راویوں سے ہے. اور جو دوسری ہے جو قوی لوگ ہیں اس میں 8 لوگ ہیں مان لیا، تو وہ سند نازل سند سافل ہو گئی، بنزول ہے. اور یہ کیا ہے؟ 4-5 لوگوں سے تھے، عالی ہے، تو عالی کی وجہ سے نقل کیا. اور اس میں جو ضعیف ہے وہ سچ بول رہا ہے، وہ نقل کر رہا ہے. جس کی اس کے صحت کو جانچنا ہو تو 7-8 لوگوں کو دیکھ لے کہ ان لوگوں نے بھی یہ حدیث نقل کیا ہے. لہذا علو کی برکت کی وجہ سے یہاں لے آئے ہیں.
بقیہ ان کی وجہ سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی کیونکہ دوسری جگہ آلریڈی موجود ہے. وَأَحَادِيثُهُمْ مَحْفُوظَةٌ مِّن طُرُقِ الثِّقَاتِ بِنُزُولٍ، نزول کے ساتھ دوسری جگہ موجود ہے. فاحتج، امام مسلم نے دلیل پکڑ لیا بروایاتہم، ان ضعیف لوگوں کی روایت سے اپنی کتاب میں نقل کر دیا. لِمُوَافَقَتِهَا لِرِوَایَتِ الثِّقَاتِ، کیونکہ ان کی یہ روایت کیا ہے؟ ثقہ لوگوں کی روایت کے مطابق ہے. بھئی جو صحیح روایت ہے اس نے نقل کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں نے چاند دیکھا، سب لوگوں نے ایک دڑ منڈا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا کہہ رہا چاند ہو گئے، تو ابھی ان لوگوں کی بات وہ نقل کر رہا ہے نا، وہ صحیح بول رہا ہے، نہیں کہ وہ بول دیا تو اس کے منہ سے نکلتی وہ کیا ہو گئی، ضعیف ہو گئی، ایسا نہیں ہے. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ بیان کیا. تو جب ہم پڑھیں گے تو یہ سب یاد جب رہیں گے، یہاں زیادہ مسئلے نہیں نکالنا ہے، زیادہ پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، اصول زیادہ یاد رہنا چاہیے، مرفوعات اتنے منصوبات اتنے اتنا یاد رہنا چاہیے تاکہ جب آئے مرفوعات منصوبات فٹافٹ ہم گن لیں 1 2 3 4 ہاں اسی میں سے تو ہے. تو وہاں پہ زیادہ مثالیں کبھی کبھی مضر ہو جاتی ہیں، زیادہ مثال وہی اکٹھا کر لیا اور منصوبات بھول گئے کتنے ہیں، لیکن منصوبات سب یاد گئے، ایک ایک مثال سب کی فٹافٹ یاد ہے. ایسے ہی یہ اصول اپنے کو فٹافٹ یاد ہے. تو جب بخاری کے استاد، مسلم کے استاد، مشکات کے استاد تقریر کریں گے اور وہی بولیں گے کہ وہ ضعیف راوی ہے، لیکن اب وہ شاید اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، شاید ان کی زبان سے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں نکل پا رہے ہیں جو عام طور پہ طالب علم سمجھ لیں. آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ آپ کو قاعدہ یاد ہے کہ ہاں یہ کہنا چاہ رہے کہ ضعیف راوی ہے لیکن یہ حدیث صحیح نقل کیا ہے. اب وہ اپنے انداز سے سمجھا رہے ہیں اور طلبہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کو سائڈ سے یہ قاعدہ بھی یاد آ جا رہا ہے تو آپ تو بولتے ہی سمجھ جائیں گے کہ ہاں وہ فلاں بات ہے، دیکھو یہ ضعیف راوی ہے لیکن یہ حدیث دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے نا، تو ثقہ کی موافقت میں ہو گئی، تو ضعیف بھی صحیح بولتا ہے، ضعیف بھی صحیح بولتا ہے. تو یہ بات سادسوہ کہہ کر کے ختم کر دی. اس کے بعد الکلام علی رواۃ الصحیحین، گفتگو صحیحین کے راویوں پر. بخاری مسلم میں بخاری کی حدیثیں ہیں، مسلم کی حدیثیں ہیں، اس میں راوی ہیں، اس کا راویوں کی تعداد 700-800 ہے مثال کے طور پہ. تو اب ان راویوں میں کچھ راوی 100-150 متکلم فی ہیں، تو یہی متکلم فی جو ہے ان کی روایت جو ہے دوسری جگہ محفوظ موجود ہے، تو پھر ان کی روایت کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی. اسی سلسلے کا کلام کر رہے ہیں. ثم اعلم، پھر جان لیجئے، انما ذکرہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ، کہ جو کچھ ذکر کیا ہے علامہ ابن دقیق العید نے رحمہ اللہ فی الاقتراح، اقتراح میں صفحہ 327 پر ابو الحسن مقدسی رحمۃ اللہ علیہ سے انہ قال، کہ انہوں نے کہا ہے ابو الحسن مقدسی نے فی من خرج عنہ، ان راویوں کے بارے میں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں، تخریج کی گئی ہیں، لی گئی ہیں صحیحین میں، فی الصحیحین ای صحیحی بخاری و مسلم، صحیحی الف لام مضافلہ کے بدلے میں ہے، صحیحی الامام البخاری و مسلم ابن حجاج، بخاری اور مسلم میں. ھذا جاز القنطرۃ، انہ قال، ان راویوں کے بارے میں کہا ہے جن سے صحیحین میں حدیثیں لی گئی ہیں، کیا کہا ہے؟ ھذا جاز القنطرۃ، اس نے پل کو پار کر لیا، جاز القنطرۃ، پل پار کر لیا، یعنی ہاتھی نکل گیا اور دم بھی نکل گئی، اٹکی نہیں، بس پار ہو گیا، پر دم اٹکنے والی تھی وہ بھی پار ہو گئی. ہاتھی نکل گئی کہ نکل گیا؟ نکل گیا. ہاتھی کیا ہے؟ مذکر ہے. میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا عربی اول میں، کس میں پڑھا رہا تھا؟ انگریزی. تو میں نے کہا ہاتھی مذکر ہے کہ مؤنث؟ سب لڑکوں نے بتایا کہ مؤنث. مذکر کیا ہوگا؟ تو لڑکے بتا رہے ہاتھا. ہاتھا نہیں، میں نے کہا ہاتھی مذکر ہے، مؤنث اس کی ہتھنی آتی ہے. ہاتھی اور ہتھنی وہ جو ہے ہاتھی اور دادی سے جوڑ رہے ہیں، بکری سے جوڑ رہے ہیں، بکرا بکری. ھذا جاز القنطرۃ، یہ پل پار ہو گیا. لیس علی اطلاقہ، اپنے اطلاق پر نہیں ہے، اپنے مطلق ہونے پر نہیں ہے، بلکہ مقید مراد ہے. کیسے؟ ففی الصحیحین روایت جماعت من الضعفاء، یہ قاعدہ جو سمجھا ہے
اسی بنیاد پہ یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو صحیحین میں روایت ہے ضعفاء کی ایک جماعت کی، متکلم فیہ راویوں کی ایک جماعت کی، بل فیہم من تکلم فیہ بجرح شدید، بلکہ ان راویوں میں بعض وہ ہیں جن میں تو جرح شدید کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، پھر بھی ہے وہ، کیونکہ ان سے زیادہ اعتبار نہیں ہے، وہ ثقہ کی موافقت کر رہے ہیں، اس لیے اصل ثقہ پہ اعتماد ہے۔ یہ تو جو ہے علوف کی وجہ سے ان کو ذکر کر دیا ہے، جرح شدید کے ساتھ بھی ہے۔ من ہؤلاء، انہی مجروحین میں سے، ضعفاء اور متکلم فیہم میں سے قطن ابن نصیر ہیں امام مسلم کے نزدیک، یعنی مسلم شریف میں۔ وقد قال فیہ ابن عدی، ابن عدی نے ان کے سلسلے میں فرمایا ہے یسرق الحدیث، یہ تو حدیثیں چرا لیتے تھے، حدیثیں چرا لیتے تھے گاندھی جی کی طرح۔ گاندھی جی کیا کرتے ہیں؟ حضور کی حدیث چرا کر کے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں گاندھی جی سیز، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر کے نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں، تو نسبت یہ سے چوری ہو جاتی ہے۔ وہی یہاں بکس رکھا ہوا ہے اور بکس میں سے بکس آپ کا ہے، اسی طرح کا بکس ہے، 500 روپے کا بکس آپ کا ہے، کھولا آپ نے اور وہ چوڑا نکال لیا، تو اسی کا نام ہے نا، کھولا نکال لیا۔ اور وہی بازو میں بکس ہے، وہ بھی 500 کا ہے، اس میں بھی چوڑا ہے لیکن وہ 200 کا ہے، کھولا نکال لیا۔ تو نکالنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، لیکن ایک کی نسبت آپ کی طرف ہے اور ایک کی نسبت اس کی طرف ہے، بس اسی نسبت سے تو ہاتھ کٹ جائے گا۔ نسبت میں اتنا فرق ہوا کہ اس نسبت سے ہاتھ کٹ جائے گا، یعنی تو تھوڑی چوری ہے، وہ اپنے مسئلے الگ ہیں، لیکن چوری کی جو سزا ہے اس میں اس نسبت سے، حالانکہ کچھ نسبت میں کچھ فرق نہیں ہے، تو ادھر ہی ہے، اس نے 500 میں خریدا تو یہ بکس تھوڑی بدل گیا، ویسے ہی رہے گا، اس میں جو کیل ویل ہے ویسے ہی رہے گی، اس میں بھی ہم نے خریدا تب بھی ویسے ہی ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے اتنا حکم چینج ہو گیا، تو ایسا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اب دیکھیے یسرق الحدیث ویوصلہ، اب وہ حضور کی حدیث ہے وہاں پہ گاندھی جی سے لکھ دیا، انگریزی میں ترجمہ کر دیا اور گاندھی جی سے لکھ دیا، اب یہ کیا ہے؟ سارق الحدیث ہے، نام پیدا کر لیا کہ بہت شاندار جملے فرمایا، ہمارے نبی کے جملے ہیں، ہمارے نبی نے اللہ کی طرف سے سنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے نبی تو کہہ دیا کہ جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ نے کہہ دیا، وہ سب میں بول رہا ہوں، تو نبی کی زبان ہوتی ہے۔ وہ الیاذ باللہ، تو چوری کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، الیاذ باللہ کی اپنی طرف نسبت کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ بتا دیا کہ سب اللہ کا ہے، میں کہتا ہوں میں تو ایک میڈیم ہوں۔ دیکھیے یسرق الحدیث ویوصلہ، قطن ابن نصیر تو حدیثیں چوری کرتے تھے اور ملا دیتے تھے، ایصال متصل کر کے بیان کر دیتے تھے، منقطع بھی رہتے تھے، متصل کر کے بیان کر دیتے تھے۔ وہ اسماعیل ابن عبداللہ، اور اسماعیل ابن عبداللہ ابن اویس، اخرج لہ الشیخان، بخاری اور مسلم نے ان سے حدیث لیا ہے، دیکھا آپ نے، تو بخاری اور مسلم نے لیا، اور یہ کیسے ہیں؟ وقد تکلم فیہ بجرح شدید، اسماعیل پر جرح شدید کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ چنانچہ فقال ابن معین فی روایت، ایک روایت میں تو ابن معین نے یہاں تک کہ کہا مخلط یکذب، خلط کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے، اتنا موضوع حدیث موجود ہے، موضوع راوی کی، ایسے شخص کی جو کاذب ہے اور جن کی حدیثیں موضوع بن جاتی ہیں، وہ بھی بخاری اور مسلم میں ان کی روایت موجود ہے۔ تو وہ جو بول رہے ہیں کاذب ہیں، لیکن جو بول رہے ہیں وہ ثقہ کی موافقت میں ہے، تو اصل ثقہ کی موافقت کی وجہ سے یہ حدیث لیا ہے، ان کا نام جو وہاں آ گیا ہے وہ ایسے جیسے پرنالہ ذریعے کی وجہ سے آ گیا، باقی اور کوئی حیثیت نہیں وہاں پہ، لیس بشیء، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وفی روایت اتہمہ بسرقۃ الحدیث، ابن معین نے تو اسماعیل کے ساتھ اتہام کیا ہے سرقہ حدیث کا، وہ بعض اہل العلم عدلہ، اور بعض محدثین نے اسماعیل کی تعدیل کی ہے، ولیکن ذکروہ، لیکن ان کو ذکر کیا ہے بالغفلۃ وعدم الضبط، غفلت اور عدم ضبط کے ساتھ، یعنی پھر بھی تعدیل کرنے کے ساتھ غافل اور عدم ضابط کہا ہے، تو پتہ چلا مجروح ہیں، مجروح شدید، بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے ویسے ہی کیا ہے کہ کم مجروح ہیں۔ قال الحافظ فی التہذیب، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 273 میں فرمایا ہے،
وَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَلَا يُظَنُّ بِهِمَا، رہی بات شیخین کی بخاری اور مسلم کی، تو ان کے ساتھ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں نے ان سے حدیث لی ہوگی اسماعیل سے، الا الصحیح، مگر صحیح حدیث ہی لی ہوگی، من حدیثہ الذی شارک فیہ الثقات، ایسی حدیث جس میں یہ ثقات کے ساتھ شریک ہیں، یا شارک الثقات، تو شارکہ ہو جائے گا، ان کے ساتھ ثقات شریک ہیں۔ دیکھا آپ نے، حافظ ابن حجر نے کہا کہ اتنے بڑے مجروح جرح شدید کے ساتھ بخاری اور مسلم میں ان کی حدیث آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی صحیح حدیثیں ہی لی ہیں جو اور ثقہ لوگوں کے موافق ہیں، اس لیے لیا ہے، ان سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا غلط حدیثیں اور موضوع حدیثیں لیں گے۔ قلت هذا مسلم لہما ولا ریب، میں کہتا ہوں، کتابوں کے مصنف کہتے ہیں یہ بخاری و مسلم کے لیے مسلم ہے، اور نو ڈاؤٹ، انڈاؤٹڈلی، ولا ریبہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس وقت پورا ہو گیا، والسلام علیکم۔